کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حاضرین محفل، آج مجھے جس موضوع پر لبیک شائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے۔ ارے ہو جائے میرا بیٹا تالک بلغ اللہ، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھائیں، کیمرہ مین بھائی کی طرف کیمرہ گھمائیں ذرا۔ بلغ اللہ بے کمالہ بلغ، ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز میں پڑھیں۔ بلغ اللہ بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ، اونچی آواز میں بلغ اللہ بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسن جمیع۔ تشریف رکھیں ادب کے ساتھ، کوئی برداشت شرارت خاموشی سے بیٹھے میرا بیٹا، بڑی مہربانی آپ خاموشی سے توجہ کے ساتھ بیٹھے بیٹا، باتیں نہیں۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش ہے ذرا ان کو 5-10 منٹ کا پروگرام رہ گیا، ان کو ضرورت خودے کر کے بٹھائیں۔ آؤ بیٹا، عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ یا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے معجزات ہیں، مگر میں ان میں سے چند پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حالات دن با دن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا ہے جو ہم میں سے ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یمنی بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے کر چل۔ جب وہ آقا کی دہلیز پر پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور وہ اس کا بن گیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال کے جواب ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، تو یمنی بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر چل سکتا ہے لیکن آسمان پر نہیں چل سکتا۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب بتا تو صحیح تیرے سوال کیا ہیں؟ حبیب نے کہا پہلے ایک پھر میں دوسرا بتاؤں گا۔
کہا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کب؟ کہاں؟ کل۔ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور صحابہ اکرام اور دوسری طرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ کافر بہت خوش تھے کہ آج کام نہیں ہوگا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہوئے، کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی، چاند 2 لخت ہوا۔ ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرا، عرض کرتا ہے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے، پورا نور عشق آ گیا آمینہ دا لال ویکھ کے، پورا نور عشق آ گیا آمینہ دا لال ویکھ کے، یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا انگلی دا کمال ویکھ کے۔ آقا کلمہ پڑھا دے۔ آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ حبیب بتا تو صحیح طرح دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا آقا اب جرأت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی بتا دے ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں دی لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں دیے چل نہیں سکتی، ہاتھ دیے پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی اب مکہ مکرمہ میں نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ کہا حبیب ہوں جو بچی بول نہیں سکتی۔ کہا بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹی یہ کیسا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے یہ نعت تھی۔ بابا چاند 2 لخت ہوا، پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا، آ گیا وہ میرے گھر، پھر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا، بابا نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا۔ بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے پریشان تھے۔ بابا پوچھتا ہے بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا تھا جو چاند اس کے نور میں تھا وہ کون تھا؟ بیٹی سوچ کہتی ہے بابا آپ روئیں آنکھیں این ساز کفیں جیسے کاف تھا۔ بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کیا جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹی نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے، اب تو تم بھی مان لو یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔